مدینہ شریف اور حجاز مقدس میں، چونکہ پوری امت کا وہ مرکز ہے، وہ مرکز اسلام ہے، اور وہاں جو ایک ایک امر ہمارے لیے ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں جو وہاں پر مسلط طبقہ کے لحاظ سے جن کی وجہ سے دل کڑتا ہے، خواہ وہ احکام شریعت کے بیان میں سستی ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو چن چن کے مٹانے کا جرم ہو، یا امت مسلمہ پر شرک لگانے کا دھندا ہو، یا مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کی یہ تقریریں ہوں، چھتریوں کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کی، خطیبوں کی، وہاں کے بے لگام مفتیوں کی، کہ اگر سب سے بڑی بدعت ہے تو یہ نظر آنے والا گنبد خضرا۔ 12 مقامات پر مسجد نبوی شریف میں اردو میں درس شروع کر دیے گئے، اور سارے ایک سے بڑھ کے ایک لگام، کہ جن کو ہر درس میں اور کوئی کام نہیں، صرف یہی کام ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اس گنبد خضرا کی تصویر گھروں میں لگانا بدعت ہے، اس کی طرف دیکھنا ناجائز ہے، اس کی محبت میں چلنا گھر سے وہ معصیت کا سفر ہے، اگر آنا ہے تو مسجد کی نیت سے آ سکتے ہو، اور یہاں آ کے پھر تم آگے جا سکتے ہو، گھر سے اس کی نیت میں نہیں آ سکتے۔ ہر وقت یہ ایسی تقریریں، اور اس کے علاوہ ایک جنرل وہاں پر جو کوتاہی مختلف امور کے لحاظ سے ہے، ان کو جس وقت دیکھا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور اللہ وہ دن ضرور لائے گا جب یہ ساری آفتیں وہاں سے ہٹ جائیں گی، اور خالق کائنات جل جلالہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنی طرف سے تسکین کی انشاءاللہ جام عطا فرمائے گا۔ اس سلسلہ میں احکام حج کے لحاظ سے ہر سال جو لٹریچر وہاں چھپتا ہے ہم اس کا مطالعہ اور اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ جس وقت میرا پہلا حج تھا اس سال فتویٰ دیا تھا ان لوگوں نے کہ یہ جو رمی کا وقت ہے ہم نے چینج کر دیا۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے بیان کیا ان کے فتوے تک پوری امت اس پر متفق رہی کہ پہلے دن بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے طلوع آفتاب کے بعد، دوسرے دن یعنی 12 ذوالحج کو کرنی ہے زوال شمس کے بعد، یعنی جب سورج ڈھل جائے اس کے بعد رمی کرنی، اگر اس سے پہلے کرو گے تو جائز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ چونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو اس واسطے تم دوسرے دن 11 ذوالحج کو 12 ذوالحج کو جب چاہو رمی کر سکتے ہو، مطلب یہ سورج نکلتا جائے، ابھی رمی کا ٹائم تو ہونا ہے نا 6 گھنٹے بعد جا کے، تو تم پہلے ہی کر سکتے ہو۔ یہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پوسٹر شائع کی، ہر مکتب پر بورڈ لگائے، بلکہ جو اصل ٹائم تھا وہ ممنوع قرار دے دیا۔ مکتب والوں کو کہا اس ٹائم تم نہیں نکلنے دو گے، حاجیوں کو پہلے نکالو، صبح جا کے کر لے بعد میں، یعنی اس اندیشے کی بنیاد پر کہ رش زیادہ ہو جائے گا، اور یہ فتویٰ دیا، اس کو چھاپا بار بار، اور ہم نے اس وقت بھی کہا ہر مقام پر لوگوں سے یہ وضاحت کی کہ یہ رمی کا ٹائم نہیں ہے، اس سے رمی نہیں ہوگی۔ رمی کا وقت جو میرے نبی علیہ السلام نے معین کیا تھا اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب سرکار کے سامنے تھی قیامت کی شریعت، آپ خود فرما سکتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ آبادی اتنی ہو گئی تو پھر چینج کر دینا ٹائم کو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے جو وقت دیا اس وقت کو برقرار رہنا چاہیے، لیکن اس کی خلاف ورزی وہاں شروع ہو گئی، اور ہم نے دیکھا سڑکیں بھر بھر کے لوگوں کی جا رہی، کب 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے، ابھی رمی کا ٹائم شروع ہونا ہے 12:15 کے بعد، لیکن لوگ صبح صبح جا کے رمی کر کس بیس پر؟ کہتے ہیں حرم کے مفتی نے فتویٰ دے دیا اور یہاں کی حیث کبار علماء نے فتویٰ دے دیا ہے۔ اب واجب تک رمی کرنا واجب ہے، اس کے وقت کی کتنی احتیاط ہونی چاہیے، لیکن ان لوگوں نے فتویٰ دیتے وقت اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج جس وقت یہ صورتحال بنی کہ لوگوں کے ذہن سے اب اتنے 5-6 سالوں کے اندر وہ تصور عام لوگوں کے اندر ختم ہو گیا، عوام میں، کہ رمی کا ٹائم یہ ہوتا ہے اصل جو شریعت میں ہے، مطلق سمجھ لیا بس صبح ہو رہی ہے تو ہم نے رمی کرانی ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں شیخ عمر سوڈانی درس دے رہا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا اگر کوئی طلوع شمس کے بعد جا کے 11 ذوالحج کو رمی کرے گا تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی۔ 12 کو کرے گا طلوع شمس کے بعد زوال سے پہلے تو کیا؟ کہتا اس کی رمی نہیں ہوگی۔ تو کہا گیا تم نے تو فتویٰ دیا تھا
تمہاری حیث کبار علماء نے، حرم کے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ رمی زوال شمس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو کہنے لگے وہ فتوے کا زمانہ گزر گیا، اب چونکہ شیطان بڑے ہو گئے ہیں، جگہ زیادہ بن گیا، لہذا وہ پہلے والا حکم لوٹ کے واپس آ گیا ہے۔ کتنی بے احتیاطی ہے۔ اب اس کے سامنے 20 25 40 لوگ سن رہے ہیں، لیکن 60 لاکھ حاجیوں کا ذمہ کون اٹھائے گا، جن کو 6 سالوں تک انہوں نے سمجھایا کہ رمی کا وقت جب چاہو کر لو، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، صبح کرو شام کو کرو جب چاہو کرو، یہ ہم نے جائز قرار دے دیا۔ کیا کسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ واجب کو بدل سکے؟ اب کہتے ہیں وہ پہلے والا حکم لازم ہو گیا ہے کہ اب کوئی نہیں کر سکتا پہلے، لیکن سڑکوں کی سڑکیں بھری ہی جا رہی ہیں اور سارے جا کے کر رہے، کون اب بدلے گا اس مزاج کو؟ عوام تو ویسے ہی سہولت پسند ہے، ہر بندہ طبعاً آسانی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اب لوگوں نے تو وہ مذہب بنا لیا، مگر مفتی اب اپنے درس میں کہہ رہا ہے کہ جو زوال سے پہلے کرے گا وہ ناجائز ہے، اور اس کی رمی نہیں ہوگی، رمی اس کی ہوگی جو زوال کے بعد کرے گا، اور رمی واجب ہے، اور ایک دن کی بھی رہ جائے تو دم لازم آ جاتا ہے۔ اب لاکھوں لوگوں کے حج کا ذمہ دار کون بنے گا؟ اس حد تک لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے مفتی نے کہا، وہاں کے مفتیوں نے کہا، اور اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں اسلام ہے، وہاں دین ہے، وہاں سے چلا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے تمہارے سامنے گزشتہ سال پیوستہ سال اس الولا حرج والی کتاب کا ذکر کیا تھا۔ ہمارے نزدیک 10 ذو الحج کے جو احکام ہیں ان میں ترتیب لازم ہے۔ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے 10 ذو الحج کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اور پھر حلق کرنا، اور پھر طواف کرنا۔ اگر کسی کی قربانی اگر نہ ہوئی ہو اور حلق کر دے تو اس پہ دم لازم آئے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کتاب شائع کر دی آج سے 3 سال پہلے، میں نے آپ کے سامنے یہاں اس وقت پیش کی تھی وہ کتاب، اس کا نام افعل ولا حرج، عربی، انگلش، اردو، تقریباً 26 زبانوں میں شائع کی، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہو کر لو، کوئی حرج ہی نہیں ہے، خواہ رمی پہلے کرو، خواہ حلق پہلے کرو، خواہ قربانی پہلے کرو، جو چاہو کر لو۔ اب اس کتاب کے خلاف گزشتہ سال وہاں کتاب چھپی جو میں نے گزشتہ حج کے بعد آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ وہاں کے مفتیوں نے کہا کہ وہ کتاب جو ہم نے ادھر تقسیم ہوئی تھی اس میں 18 غلطیاں ہیں۔ 18 غلطیاں یہ نہیں کہ کوئی لفظ غلط ہیں، مسئلے غلط ہیں، احکام غلط ہیں، واجب تک کی غلطی ہے کہ جو واجب تھا اسے واجب نہیں بتایا گیا۔ اب جو لاکھوں کی تعداد میں پہلے تقسیم ہوا، بعد والا ان تک نہیں پہنچا، وہ پوری امت میں وہ احکام پھیل گئے، کہیں گے سارے یہ حرم شریف سے ہم کتاب لے آئے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو چاہو کر لو، دم پڑتے ہی نہیں ہے۔ یہ واجب پر جو دم بیان کیا جاتا ہے یہ دم نہیں پڑتا۔ 18 غلطیاں بعد کے وہاں کے مفتی نے، میں نے تو اسی سال یہاں بیان کی تھی، اور بعد میں گزشتہ سال وہ کتاب مجھے وہاں سے مل گئی جو وہاں اس کتاب کے خلاف لکھی گئی، اور اس طرح یعنی بے احتیاطی حد درجے کی قربانی اور حلق میں ترتیب ہے، اور وہاں کتنی اس سلسلے میں کوتاہی ہے۔ وہ لوگ جو کوپن خریدتے ہیں اس میں جہاں دیگر بہت سے احتمالات ہیں غلطی کے، کہ ہو سکتا ہے جو وہ قربانیاں خریدے عمر ہی پوری نہ ہو سکتا ہے حاجی نے ابھی رمی نہ کی ہو ادھر قربانی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حلق کرا چکا قربانی انہوں نے تیسرے دن کرنی ہو، کیونکہ سب کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے تو لاکھوں کی 10 بجے کیسے ہوں گی، اور جو وہاں موجود ہیں اندر لوگ وہ خود کہتے ہیں۔ اور اس سال عجیب تماشا تھا کہ جس وقت 10 ذو الحج کو قربانی کا دن تھا اس وقت زور کے بعد بھی ابھی وہ قربانی کی رسیدیں دے رہے تھے، اور ٹائم 10 بجے کا لکھا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے تم یہ رسید اس ڈبے میں ڈال کے حلق کروا سکتے ہو، رسید ڈبے میں ڈال دو، اور تمہاری قربانی رسید کو ڈبے میں ڈالنے سے ہو گئی، رسید ڈبے میں ڈالو اور تم جا کے حلق کرواؤ، تم آزاد ہو چکے ہو، تمہارا احرام کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک کہ گھپلے حج کے اندر ہو رہے ہیں شرعی احکام کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، اس واسطے چلو عام جگہوں کے لوگ، چھوٹے مفتی، چھوٹے مراکز میں رہنے والے، غلطی ان کی بھی غلطی ہے، مگر جو مرکز اسلام میں بیٹھ کر
احکام اسلام سے یوں کھیل رہے ہوں، کس درجے کی کوتاہی اور کس درجے کا جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری امت نحوستوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ جب چھت پہ گندگی ہو تو پرنالے سے نیچے پاکیزگی کہاں آئے گی؟ جب چھت پر جرم ہو، چھت پر آلودگی ہو تو بارش برسے گی تو پرنالے سے وہی کچھ آئے گا۔ حجاز مقدس مرکز اسلام ہے، اس چھت کے نیچے پورا عالم اسلام ہے، اور اگر اس چھت پر آلودگی آ جائے گی تو پھر آپ پورے عالم اسلام میں پھیل جائے گی۔ اس واسطے وہاں کے لیے دعا مانگو کہ رب ذوالجلال وہاں کے مفتیوں کے دماغ صحیح کرے جو سرکاری اعلی کار ہے، ورنہ تو بڑے بڑے پارسا، متقی، روشن ضمیر اولیاء صالحین آج بھی حجاز مقدس میں ان کی کوئی کمی نہیں، جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے عقیدوں کے وارث ہیں۔ مگر ہم جس وقت یہ لفظ بولتے ہیں خاص طبقہ مفتیوں کا مراد لیتے ہیں جو کرائے پر چاہے تو حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم پورے اسلام کی قیادت کرنے والے ہو، اپنی ذمہ تم نے لیا ہوا ہے، تو پھر مسائل کے لحاظ سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اب 6 سال پہلے جس وقت تم نے جائز قرار دیا، اب ناجائز قرار دے رہے ہو، اور کیا کوئی نئی وحی آئی ہے کہ تم نے یہ اختیار حاصل کر لیا ہے کہ جو شریعت نے کہا تھا ایسے تم نے 6 سال کہا نہیں ایسے، اب کہتے ہو پھر ویسی ہے جیسے شریعت نے کہا تھا؟ تو یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے معاذ اللہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک کرب اور ایک اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔